اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یوسف ہم دیکھ رہے ہیں اور سورت کا دوسرا رکوع آج ہم کریں گے اور یہ پارہ نمبر 12 میں ہے۔ آیت نمبر 7 سے دیکھیں، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں دلائل موجود ہیں جو پوچھتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی سائد میں یہ بتایا کہ بچپن میں ہی ان کو نبوت اور خصوصی علم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا، تو نبوت جو تھی ان کو بچپن میں ہی ملی تھی۔ آیت نمبر 8 اور 9 کو دیکھیں۔ اِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ نَقْتُلُ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ ان کے بھائیوں نے گفتگو کی کہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں، واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں۔ یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی سرزمین میں ڈالاؤ تو تمہارے باپ کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ ان آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کو شامل کر کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 لڑکوں میں سے 10 بڑے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مرحومہ کی ہمشیرہ راحیل سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یعنی یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لیے حضرت یوسف کے حقیقی بھائی صرف ایک بنیامین تھے، باقی 10 سوتیلے بھائی یعنی باپ شریک بھائی تھے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نور نبوت اور چشم بصیرت سے ان کے باطنی محاسن کو بھی دیکھتے تھے، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی نظر میں زیادہ محبوب تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے نور نبوت یا الہام ربانی سے سمجھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا مستقبل نہایت درخشاں ہے، نبوت کا خاندانی سلسلہ ان کی ذات سے وابستہ ہونے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں نبوت اور صدیقیت کے آثار نمایاں تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام ان کی طرف زیادہ مائل تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ خدا کا برگزیدہ پیغمبر ہونے والا ہے۔ جو سوتیلے بھائی تھے، سوتیلے بھائیوں میں رشک و حسد کی آگ اندر ہی اندر سلگتی رہی، اور آخر میں آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کی موجودگی میں ممکن نہیں کہ والد کی خصوصی محبت اور توجہ کو ہم اپنی طرف کھینچ سکیں، اس لیے یوسف کا قصہ ہی یہاں ختم کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ان کی باطنی بیماری حسد کی وجہ سے یہ غلط کام اب کریں گے۔ قالا، آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک دیکھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو اور ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ ان کا کوئی راہ چلتا نکال لے جائے گا اگر تم نے کرنا ہے۔ قالوا یا ابانا، سب نے کہا کہ ابا، اس کی کیا وجہ کہ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار والد نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ قالوا یا ابانا
ما لک لا تأمن علی یوسف وإنہ لہ لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ آپ ان کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیجیے کہ ذرا وہ کھائیں کھیلیں، ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بالکل بے خبر ہو۔ قالو، وہ بولے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ اگر اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت کی جماعت ہوں تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں انہوں نے منصوبے کی تیاری شروع کر دی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو اس چیز پر انہوں نے منا لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بھیڑیے کا ذکر اس لیے یہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ اس جگہ پر بھیڑیے جو تھے وہ زیادہ تعداد میں موجود تھے، تو اس لیے خاص طور سے اس جانور کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور والد سے پکا وعدہ کر کے اور تسلی اور تشفی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اپنے ساتھ لے گئے۔ فلما ذهبوا، آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ تو جب ان کو لے گئے اور سب نے پختہ عزم کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے۔ قالو، کہنے لگے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ ابا، ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنی چیزوں کے پاس چھوڑ دیا، بس ایک بھیڑیا ان کو کھا گیا، اور آپ تو ہمارا یقین نہیں کریں گے کہ ہم جتنے بھی سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کے لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، سو میں صبر ہی کروں گا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جس میں شکایت کا نام نہ ہو اور جو باتیں تم بناتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے گا۔ یہاں پہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں لکھا کہ باپ کی آنکھوں سے ہٹانے سے ان سب بھائیوں نے یوسف کو تکلیفیں دینی شروع کی، مارتے پیٹتے برا بھلا کہتے ہوئے کنویں میں پہنچ گئے اور ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر کنویں میں گرانا چاہا۔ آپ ایک ایک کے دامن سے چمٹتے رہے اور ایک ایک سے رحم کی اپیل کرتے رہے، لیکن کسی بھائی نے بھی ان کی مدد نہیں کی اور ان کو دھکا دے کر مار پیٹ کے کنویں میں گرایا۔ آپ نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے تھام لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر اسے بھی ہاتھ سے چھڑا دیا۔ کنویں میں آدھی دور آپ پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے رسی کاٹ دی، آپ تہہ میں جا گرے۔ کنویں کے درمیان ایک پتھر تھا جس پر آپ کھڑے ہو گئے۔ کنویں میں پہنچتے ہی وحی الہی کا نزول ہو گیا اور اللہ نے آپ کے دل کو تسلی دی۔ آپ نے بھی روایات میں آتا ہے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے دل میں اپنی اتنی محبت بھر دے کہ میرے لیے کوئی غم نہ رہے۔ تو اللہ والے اس کی دعا کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ دعا جب مانگی گئی تہجد کا وقت تھا، اور اللہ نے ایسی قبول کی کہ رہتی دنیا تک اس وقت کی خاص برکتوں میں بے شک ہسپتال میں، گھر میں، کہیں پر بھی کوئی ہو، اس کو راحت کی نیند ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، جب آیت میں یہ بات آ رہی تھی، صبر جمیل کی بات ہو گئی تھی، تو یہ صبر وہ صبر ہوتا ہے جس میں انسان کوئی شکایت نہیں کرتا، نہ لوگوں سے نہ اللہ سے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔
ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، ورنہ دیکھیں ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے جیسے لوگ کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے کس طرح ہم وویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس کے اندر شکایت نہ ہو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 19 اور 20۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَتَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک قافلہ وہاں آ گیا، انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا، اس نے ڈول ڈالا، کہنے لگا ارے بڑے خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا، اور اس کو مال قرار دے کے چھپا لیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَارِهِمْ مَعْدُودَاتٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور اللہ کو ان سب کی کارگزاریاں معلوم تھیں اور ان کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند دراہم کے عوض، اور وہ لوگ کچھ ان کے قدردان نہیں تھے۔ تو یہاں سے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یہ قافلہ جو تھا یہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، اور بھائی آ کے ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ کنویں کے اندر ہے کیا کوئی قافلہ آیا، کسی نے ان کو نکالا۔ تو جب یہ قافلے نے ان کو نکالا تو بھائیوں نے وہاں بھی ان سے قافلے والوں سے پیسے لیے، اور کل 8 درم میں روایات میں آتا ہے کہ ان کو بیچا گیا، اور 2 درم سب بھائیوں نے لیے، ایک بھائی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس طرح یہ قافلہ جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آگے روانہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا رکوع نمبر 3 میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ قرآن پاک کی ایک واحد صورت ہے جس کو بالکل ایک کہانی کی طرح چلتی ہے، لیکن بہت پر اثر اور بہت سی اس میں نصیحتیں ہیں، جو کہ انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ ہر رکوع میں دیکھتے جائیں گے۔ یہاں پہ اس رکوع کے حوالے سے 6 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں کون سی روحانی بیماری تھی؟ آیت نمبر 9۔ کوشچن نمبر 2، بھائیوں نے بھیڑیے ہی کا نام کیوں لیا؟ آیت نمبر 14۔ صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 18۔ یوسف علیہ السلام کتنے دن کنویں میں رہے؟ قافلہ کون سے ملک سے آیا، کہاں جا رہا تھا؟ اور لاسٹ کوشچن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنے درہم میں بیچا؟ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنی حکمت اور رحمت پر ہم کو بھی یقین کامل نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی مشیت ہی کے تحت ہو رہا ہے۔ ظالموں نے ظلم پر جو کمر باندھ رکھی ہے اور مظلوموں نے جو آہ بکا کر رکھی ہے، یہ سب آپ کے علم میں ہے، اور آپ کو قدرت ہے کہ آپ ایک سیکنڈ میں حالات بدل دیں، مگر آپ کی حکمت جس امر کا حکم دیتی ہے وہی حالات پیش آتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ زندگی کے ہر لمحے میں شفقت رحمت کی کا معاملہ کر کیجئے، اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل رکھیے۔ یا اللہ ہم نہ ظالم نہ مظلوم ہوں، ظلم سے ہر طرح فارغ رہیں۔ میرے مالک ہم کو زندگی کے ہر حال میں حق سے وابستہ رکھنا اور نہ حق سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم ایمان کے ضعیف اور کمزور ہیں، ہم کسی ابتلا اور آزمائش کو سہ نہیں سکتے، اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما دینا۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، اور جس حال میں آپ کی مشیت ہم کو رکھے اے اللہ ایمان اور اسلام اور صبر اور شکر پر قائم رکھنا، اور ہر طرح کی گمراہی اور شک سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ آسانیاں عطا فرما دینا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما دینا۔ یا اللہ آپ نے ہم کو قرآن جیسی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، تو ہم کو ان کے انعامات کی حقیقی قدر نصیب فرما، اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔